بھی اللہ سے دعا کرے۔ کیا طاغوت میں ایسے مسلم حکمران شامل ہیں جنہوں نے غیر مسلم حکومتوں کی حمایت پر اسلام کو یا مجاہدین اسلام کو نقصان پہنچایا ہو؟ کیا ایسی حکومت کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مسلمان حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان حکومت کے خلاف جتنا میرے پاس ناقص علم ہے، میرے علم کے مطابق اور میری سمجھ کے مطابق مسلمان حکومت جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہزار غلطیاں ان کے اندر ہوں تو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ جو شخص تم ایسے حکمرانوں کو پاؤ گے جن کے اندر بہت ساری برائیاں ہوں گی اور کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم ان کے خلاف اٹھ کے لڑیں، پھر ایسے لوگ ہوں تو ہم لڑیں ان کے خلاف؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ نمازی ہیں اس وقت تک آپ نہ کریں۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے حکمران تو بے نماز ہیں، تو اب بے نماز ہے تو پھر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیں۔ نہیں، فرق یہ ہے کہ دیکھیں، نمازی یا بے نمازی کا یہ فرق نہیں ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کوتاہی کرتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کی وہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ ہے اصل میں وہ شخص حتیٰ ما صلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کی حیثیت سے انکار کر دیں ان کے خلاف آپ نے خروج کرنا ہے۔ یعنی جو شخص دین کی بیسکس جو ہیں اس کا انکار کر دے گا، وہ تو اسلام میں رہا ہی نہیں، اس کے خلاف خروج جائز ہے۔ اور جو اسلام میں ہے اور بنیادی طور پر دعوے کے اعتبار سے، دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمازوں میں کوتاہیاں کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نماز کی اہمیت کو یا نماز کے عمل کو اس کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کرتے، دعوے کے اعتبار سے وہ نمازی ہیں، لہذا ان کو نمازی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ہم سب مسلمان سارے اسلام پر تو عمل نہیں کر رہے، تو سارے اسلام پر عمل نہ کرنے کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح مسلم حکومتیں جن کے ہاں دعویٰ یہ ہو کہ ہم قرآن و سنت کو نافذ کرنے والے ہیں، جن کے ہاں دعویٰ یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر نظریاتی طور پر اور فکری طور پر وہ اپنے اس دعوے سے بھی دستبردار ہو جائیں، پھر ان کے خلاف خروج جائز ہے۔ مثلا پاکستان ہے تو پاکستان میں بہت ساری غیر اسلامی چیزیں ہیں، بہت سارے قوانین غیر اسلامی ہیں، لیکن یہ خروج اس وقت تک جائز نہیں جب تک ہمارے آئین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس ملک کا جو سپریم لا ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگا، اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ ہماری حکومت کا، ہمارے اس ملک کا دعویٰ ہے، لہذا ان کو دعوے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا عملی کوتاہیوں کے باوجود۔ اس دعوے کی وجہ سے ہم ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی ایسی کوئی بھی مسلم حکومت جو دعویٰ یہ رکھتی ہے کہ مسلمان ہے، جو دعویٰ یہ رکھتی ہے کہ ہمارے ملک میں قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، عملی طور پر جتنی مرضی کوتاہیاں ہوں ان کے خلاف خروج ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل فساد ہے، اور یہ اگر کوئی شخص، کوئی مجاہدوں کا کوئی ٹولہ، کوئی جہاد کے نام پر اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا بے اسلامیہ کے خلاف اٹھتا ہے اور ان مسلم حکومتوں کے خلاف اٹھتا ہے جو اسلام کا دعویٰ رکھتی ہیں، تو ہزار عملی خامیوں کے باوجود ان کے خلاف خروج کیا جانا درست نہیں ہے۔ میرے سمجھ میں یہی بات آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔